الذي نجانا من القوم الظالمين شهادة الله إله إلا الله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا وهادينا ومرشدنا مكينا ومدنينا مقصودنا ومطلوبنا وشفيعنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا الحمد لله آخرا الحمد لله ظاهرا الحمد لله باطنا الحمد لله شكرا الحمد لله بالدعاء الحمد لله بالنداء
للہ بالثناء الحمد للہ بالرضا الحمد للہ بالنداء الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ وبفضل اللہ. اللہ رب العزت نے آج ہم مسلمان بندوں کو اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر یہ خوشی کا دن نصیب کیا ہے. اس دن کے اندر کیا کرنا ہے اور انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے مختصر گفتگو کروں گا. وما توفیقی الا باللہ. آج کا دن اس کا نام ہے عید، اور لفظ عید کے دو معنی آتے ہیں. ایک معنی کہ بار بار لوٹ کر آنے والی، اور دوسرا معنی کہ خوشی لانے والی. اب عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ بار بار لوٹ کر بھی آتی ہیں، اور ان دنوں کے اندر مسلمان بندے کو خوشی بھی ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان بندوں کے لیے سال کے اندر 2 دن اللہ نے خوشی کے رکھے ہیں. ایک دن عید الفطر کا اور دوسرا دن عید الاضحیٰ کا. عید الفطر کا دن پورا مہینہ مسلمان بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. اس عبادت کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے یہ ایک دن خوشی کا ہے. اور عید الاضحیٰ میدان عرفات کے اندر لاکھ کا جوڑا پہننے والے بھی جسم پر 2 کپڑے لپیٹ کر اللہ کے حکم کے سامنے عاجز ہو کر اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اس عبادت کے بعد اللہ نے ایک دن رکھا ہے عید الاضحیٰ. یہ دن بھی عبادت کے بعد اور وہ دن بھی عبادت کے بعد، اور یہ بتایا ہمیں شریعت نے ہے. اب ہم اس دن کو کس طریقے پر گزاریں، جس طریقے پر شریعت نے ہمیں حکم دیا. اب عبادت کے بعد اللہ نے ہمیں جب یہ دن عطا کیا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ عبادت کے بعد بھی اللہ کی عبادت کی جائے یا اللہ سے عبادت کا صلہ مانگا جائے. اللہ سے انسان گڑ گڑا کر دعا مانگے. اس طریقے پر انسان جس طریقے پر اللہ کے پیغمبر نے اس دن کے متعلق بشارتیں سنائی، اب وہ بشارت اور خوشخبری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی سنائی؟ آؤ ذرا اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نکلنے والے الفاظ آپ حضرات کے سامنے رکھنے لگا ہوں.
اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات یاد رکھو کہ اللہ کے پیغمبر کا نام آئے نا تو اپنی زبان کو حرکت دیا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے ذرا۔ ہمارے اوپر یہ الزام ہوتا ہے نا کہ یہ نبی پر درود نہیں بھیجتے، لمبی بات تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو کریں گے۔ اب اس کی فضیلت مختصر 2 لفظوں کے اندر، انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، نیکیوں والا فرشتہ جو ہے اس کا قلم چل رہا ہے، گناہوں والے فرشتے کا قلم بند، رجسٹر بند۔ انسان گناہ کے اندر لگتا ہے تو نیکیوں والا رجسٹر بند اور گناہ والا کھل جاتا ہے، گناہ والا فرشتہ گناہ لکھنے لگ جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنا یہ اتنی اعلیٰ عبادت، اتنی افضل عبادت کہ بندہ جس وقت اللہ کے پیغمبر پر درود بھیجتا ہے تو نیکیوں والا فرشتہ جو ہوتا ہے وہ نیکیاں لکھنے کے اندر لگ جاتا ہے اور گناہ والا فرشتہ گناہ مٹانے کے اندر لگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی پر درود بھیجنے کے اندر کنجوسی نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عید والے دن بندہ جس وقت عید گاہ کی طرف آ رہا ہوتا ہے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، نئے کپڑے پہن کر، خوشبو وغیرہ لگا کر، اللہ کریم سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں سے فرماتے ہو میرے فرشتوں یہ میرے بندے کہاں جا رہے ہیں، یہ میرے بندے کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ یہ آپ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے حکم دیا روزے رکھو، تراویح پڑھو، قیام کرو، انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے اللہ۔ اب یہ اس عبادت کے بعد جو انہوں نے مزدوری کی ہے، اس مزدوری کے بعد اللہ مزدوری جو ملتی ہے مزدور کو کام کرنے کے بعد جو اجرت ملتی ہے وہ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا آئے میرے فرشتوں ان میرے بندوں نے میں اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ دیکھا تو نہیں ہے۔ پھر یہ کس طریقے پر جا رہے ہیں، کیسے حکم مان کر؟ فرمایا اللہ پاکا تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمے نکلی ہوئے، تیرے نبی کے فرمان پر عمل کرتی ہوئی یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا میرے فرشتوں ان میرے بندوں نے میرے نبی کو دیکھا ہے یا نہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ تیرے نبی کو نہیں دیکھا، نبی کو بھی نہیں دیکھا، پھر کیسے جا رہے ہیں، انہیں کیسے پتہ چلا ہے؟ انہیں کیسے پتہ چلا ہے؟ جواب ملتے ہیں اللہ پاک آپ کے قرآن کے اندر احکام ہے، تیرے پیارے نبی نے جو احکام بتائے ہیں ان پر عمل کرنے کے بعد جس وقت تیرا قرآن انہوں نے پڑھا، قرآن صرف ٹھپے ہوئے بند قرآن کے اوپر ایمان نہیں لایا بلکہ کھول کر قرآن پڑھا، اس قرآن پر ایمان لایا، صرف نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ نبی کے ساتھ محبت کر کے دکھائی۔ اللہ پاک تیرے نبی کے فرمان پڑھ کر، اللہ تیرا قرآن پڑھ کر گویا کہ انہیں ایسا یقین ہو گیا انہوں نے تیرے نبی کو بھی دیکھ لیا، اللہ تجھے بھی دیکھ لیا۔
حدیث پاک کے اندر آتا ہے فرشتے یہ کلمے کہتے ہیں، اللہ کے عرش کے نیچے ایک ستون ہے، ہل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او ستون کیا معاملہ ہے، کیوں ہل رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ انہوں نے آپ کو بھی نہیں دیکھا، آپ کے نبی کو بھی نہیں دیکھا، اللہ صرف پڑھنے کے بعد اتنا عمل کیا کہ اے میرے اللہ گویا کہ یوں معلوم ہوتا ہے انہوں نے دیکھ لیا آپ کو بھی اور تیرے نبی کو بھی۔ اس کے بعد اللہ کریم فرشتوں کو حکم دیتے ہو میرے فرشتوں زمین پر جا کر گلیوں کے اندر پھیل جاؤ، بازار کے اندر پھیل جاؤ، زمین کے اندر پھیل جاؤ اور جا کر اعلان کرو مسلمان بندو اللہ نے تمہیں حکم دیا رمضان کے روزے رکھنے ہیں، تم نے عمل کیا، اللہ نے حکم دیا تراویح پڑھنی ہے، تم نے عمل کیا، آؤ نظر آج اللہ تمہیں مزدوری عطا کرنا چاہتا ہے، آج اللہ تمہیں مزدوری دے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو بندے اللہ کے گھر کے اندر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اللہ کریم فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہو میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں اللہ نے اپنے روزے دار بندوں کو، میں اللہ کریم نے ان اپنے بندوں کو جو رات کے وقت کھڑے ہو کر نماز تراویح پڑھتے تھے، میں اللہ کریم نے ان بندوں کو جو رات کے وقت قیام کرتے تھے اور میرا قرآن سناتے تھے، میں اللہ کریم نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ ایک روزے دار کا بدلہ ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ اور بھی اللہ کے پیغمبر نے بڑے بڑے فضائل سنائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، اللہ کریم ہر روزے دار کی مغفرت کر دیتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اے اللہ کے پیغمبر جی آیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں نا یار یہ لیلۃ القدر والی رات نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے مزدور مزدوری کرتا ہے، جس وقت ختم ہوتا ہے مالک اس کی اجرت عطا کرتا ہے، روزے دار بندہ جو ہے اللہ کے دربار کے اندر آ کر اللہ کے سامنے عاجزیاں کر رہا ہے، اللہ کے دربار کے اندر آ کر سجدے کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، صدقے خیرات کر رہے ہیں، اللہ کریم اس کا بدلہ دے رہے ہیں، اس کا بدلہ۔ اور دوسری چیز میرا جی اللہ کریم بدلہ دیتے ہیں، لیکن آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج اللہ سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کا وقت بھی نہیں ہے آج ہمارے پاس۔ الحدیث لمبی ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے پاک پیغمبر منبر پر چڑھتے ہیں، 3 مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر آمین 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 کہتے ہیں۔ اترے جس وقت صحابہ نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر جی آج عجیب واقعہ پیش آیا ہے، آج سے پہلے تو یہ عمل نہیں دیکھا، کیا معاملہ تھا؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرمانے لگے یار جس وقت میں منبر پر چڑھ رہا تھا جبرائیل امین آئے، 3 بد دعائیں کی، سب سے پہلی بد دعا فرمایا ہلاک ہو جائے وہ بندہ
تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ جس بندے کے سامنے میرے نبی کا نام ہے اور میرے نبی پر درود نہ بھیجے۔ اللہ کے نبی فرما رہے آمین۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر جی تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ ہے لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکے، عبادت کر کے اللہ سے التجا کر کے گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ نہ کر سکے، معافیاں نہ مانگ سکے۔ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے آمین۔ تیسری بد دعا جبرائیل امین کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر جی تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ جس کی زندگی کے اندر اس کے والدین زندگی کے اندر والدین بڑھاپے کے اندر آ جائے، یا والدہ یا والد یا دونوں یا ایک، اور ان کی خدمت کر کے وہ بندہ جنت نہ کما سکے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں آمین۔ اور یہ تینوں چیزیں آج ہمارے اندر بہت کم پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کا نام ہے تو درود بھی ہماری زبان پر اتنا نہیں آتا۔ رمضان کا مہینہ ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، افطاری کی طرف نظر ہوتی ہے، کون سی چیز اچھی پکی ہوئی ہے، کون سا کھانا ہے، کون سا پکا ہے، یعنی دعا کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ نماز پڑھی، نماز کے بعد بھی دعا کرنے کی توفیق نہیں، اور والدین بوڑھے ہو گئے، اولاد تنگ ہو جاتی ہے، کب جان چھوڑے گا، کب مرے گا، آرام سے زندگی گزاروں گا، اور وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی پھر یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال میرا عزیز عرض یہ کر رہا تھا آج کا دن جو ہے ڈھول ڈھمکوں کا دن نہیں ہے، ناچنے کا دن نہیں ہے، کودنے کا دن نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی رکھ کر اللہ کے سامنے التجا کرنی ہے، اللہ بخشش بھی کرنی ہے، اللہ گناہوں کو بھی معاف کرنا، جس کے بارے میں اللہ کریم کا قرآن اعلان کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، او ایماندارو، توبوا الی اللہ، اللہ کے سامنے توبہ کرنی ہے، توبو الی اللہ، اللہ کے سامنے التجا کرنی ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور توبہ بھی کیسی کرنی ہے؟ فرمایا توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کرنی ہے، پکی اور سچی توبہ کرنی ہے۔ توبہ پکی بھی ہو، سچی بھی ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، التجا کرنی ہے، اللہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے میرے اللہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے۔ جس وقت بندہ اللہ کے دربار کے اندر ہاتھ پھیلاتا ہے اس وقت اللہ کریم بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبہ کرنے والا بندہ جو ہے وہ ایسے معلوم ہوتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، ایسے معلوم ہوتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور دنیا کے اندر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے، 100 معاملات ہوتے ہیں، پھر وہ نظام ٹھیک بھی ہو جائے، درست بھی ہو جائے، لیکن وہ دراز، وہ سوراخ پھر بھی باقی رہتا ہے، ناراضگی کی صورت کے اندر ہو، کسی صورت کے اندر بھی ہو۔ لیکن اللہ کے پیغمبر فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کی ہی نہیں۔ ایسا بندہ توبہ کرنے والا فرمایا کہ گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔
اور آج کون دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے میں روزانہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتا ہوں؟ مجھ سمیت کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کچھ 100 بندہ ہو تلاش کرو، ایک آدھ آدمی نکلے گا، ان میں سے ایک آدمی نکلے گا، وہ بھی بہت مشکل سے۔ آج ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا میرا عزیز، آج دنیا کے اندر پرواہ نہیں ہے، لیکن جس وقت جسم سے روح نکل جائے گی اور روح جسم سے نکل جائے گی، سامنے اپنا مقام اور مرتبہ نظر آ جائے گا، اس وقت اللہ کریم نے انسان کے سامنے سب کچھ لانا ہے، اس وقت انسان پچھتائے گا۔ لیکن وہ کہاوت ہے، کہنے والے کہتے ہیں یار اب پچھتانے کا کیا فائدہ، جب چڑیاں کھیت چگ گئی، چڑیاں کھیت چگ کر کھیت کے اندر دانا چڑیاں چگ کر چلی جائے، پھر پچھتانے کا فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے پر میرا عزیز، موت سے پہلے پہلے اللہ کریم نے ہمیں وقت دی ہے، اللہ کریم نے زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ کے سامنے التجا کرنی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جس وقت موت کا فرشتہ آ جائے گا، جسم سے روح نکل جائے گی، اس وقت پچھتاوا ہوگا، لیکن پچھتاوے کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کریم اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہو ایمان والو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے سامنے توبہ کرنی ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اللہ کے سامنے التجا کرنی ہے، لیکن توبۃ نصوحا، توبہ جو کرنی ہے پکی توبہ کرنی ہے، کچی توبہ نہیں کرنی۔ اللہ پھر فرماتے ہیں عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، عسى عام آدمی جس وقت بولے گا امید ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا نبی جس وقت لفظ عسا فرما دے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پکی بات ہے، یہ بات کچی نہیں ہے، اس بات کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ اللہ کریم جس وقت تم اللہ کے دربار کے اندر گڑ گڑاؤ گے، اللہ سے مانگو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ کریم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ صرف اللہ کریم گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے، صرف اللہ کریم خطاؤں کو معاف نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ کریم فرماتے ہیں وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ اللہ کریم گناہ معاف کرنے کے بعد، اللہ کریم گناہ بخشنے کے بعد، اللہ کریم نے جنت والا محل بھی دینا ہے، اللہ کریم نے باغات بھی دینے ہیں۔ کون سے باغات ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تجری من تحتها الانہار، تجری من تحتها الانہار، کہ جس جنت کے نیچے، جن باغات کے نیچے نہریں چل رہی ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ، قربا ذہن کے اندر آ گئی، پانی گزر رہا ہو، نہر گزر رہی ہو، تالاب گزر رہا ہو، بندہ کہتا ہے یار فلاں نہر کے کنارے پر جو ہوٹل ہے، فلاں نہر کے کنارے پر جو ہوٹل ہے، فلاں جا کر کھانا کھائیں گے، اس جگہ پر جا کر کھانا کھائیں گے، وہاں پر جا کر گپ شپ لگائیں گے، یار بڑا پیارا منظر ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہو میرا بندہ دنیا کے اندر میں اللہ کی مان کرا، دنیا کے اندر میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر رہا، دنیا کے اندر تو تجھے وقت لگتا ہے، وہاں پر جانے کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار، میں اللہ کریم نے مفت کے اندر تجھے وہ باغات دینے ہیں، میں اللہ کریم نے مفت کے اندر تجھے وہ نہریں دینی ہے، جہاں پر جو تیری مرضی ہوگی،
دل کے اندر خیال آئے گا سارے کا سارا سامنے آ جائے گا. دل کے اندر خیال آئے گا سب کچھ سامنے آ جائے گا. اور فرمایا اللہ کریم نے جنت والوں کو ایسی ایسی نعمتیں دینی ہے جنہیں نعمتوں کے بارے میں دنیا کے اندر کسی کان نے وہ نعمتیں سنی بھی نہیں ہے. جو نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی بھی نہیں ہے, جو نعمتیں کسی زبان پر آئی نہیں ہے, حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے اللہ نے وہ نعمتیں عطا کرنی ہے جو دنیا کے اندر انسان کے دل کے اندر کھٹکی بھی نہیں ہے. اللہ کریم نے اتنی اعلیٰ اور افضل انعام دینا ہے. آخری بات کرنے لگا ہوں میرا دین, یہ توبہ اللہ کے سامنے کرنی ہے, گڑ گڑانا ہے اللہ کے سامنے. آج کل لوگ کہتے ہیں میاں ہمارے تو بڑے گناہ ہو گئے ہیں, گناہ گار ہیں, اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. اور 24واں پارہ اللہ کریم وہاں پر اعلان کر رہے ہیں میرا پاک پیغمبر میری اپنے امت والوں کو کہہ دے, میرے بندوں کو کہہ دے کہ جتنے مرضی ہیں گناہ لے کر میرے دربار کے اندر آ جائیں, جتنے ظلم اپنی جان پر کر لیں, جتنی بھی گناہ کر لیں, لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. میں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, میں اللہ تو اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں جو موسیٰ کے سامنے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا, جو موسیٰ کے سامنے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا. موسیٰ کے سامنے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے, اللہ بارش نہیں ہو رہی, بارش برسا. اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر موسیٰ تیری محفل کے اندر ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو اتنا گناہگار ہے, اتنا گناہگار ہے کہ جب تک وہ بیٹھا ہوا ہے میں اللہ تے پیغمبر کی بھی دعا قبول نہیں کروں گا. اللہ کے پیغمبر اعلان کرتے ہیں, اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں یار وہ کون سا بندہ ہے, ایسا کون منحوس بندہ ہے جس بندے کی وجہ سے میں کلیم اللہ کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی. مہربانی کر کے وہ بندہ اٹھ جائے, وہ بندہ جائے گا تب دعا قبول ہوگی. وہ بندہ حضرت موسیٰ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, دل کے اندر گڑ گڑانے لگا, اللہ کے سامنے عاجزیاں کرنے لگا, اللہ کریم کے سامنے عاجزیاں کرنے لگا. ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا, کیوں اگر ہاتھ اٹھائے تو موسیٰ کو پتہ چل جائے گا, لوگوں کو پتہ چل جائے گا. دل کے اندر گڑ گڑاتا ہے, اللہ سے معافیاں مانگتا ہے. وہیں پر اللہ کریم نے موسلادھار بارش کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے اللہ عجیب معاملہ ہے, کوئی بندہ اٹھ کر بھی نہیں گیا, میرے دربار کے اندر جتنی بھی بیٹھی ہوئی ہیں سارے کے سارے وہی موجود ہیں. اللہ تیرا فیصلہ, اللہ تیری باتیں, اللہ تیرا قانون بھی سچ ہے. اللہ یہ کیا معاملہ ہے, پھر بارش کیوں شروع ہو گئی؟ اللہ کریم فرماتے ہو موسیٰ پہلے تو اس کا دنیا کے ساتھ معاملہ تھا, لیکن اب میں اللہ کے ساتھ اس کی تاریں جڑ گئی, اب میں اللہ کے ساتھ اس کے رابطے آ گئے. جس وقت دل کے اندر وہ گڑ گڑایا, دل کے اندر آرزو کی موسیٰ اگر میں اسے معاف نہ کرتا تو مجھے کائنات کا خدا کون کہتا. اللہ اکبر, اتنی غفور الرحیم ذات ہے. اللہ کے سامنے آ کر مانگو. اب وقت نہیں ہے, بات تو لمبی ہو جائے گی, یہیں پر بات کو ختم کرتا ہوں. زندگی ہوئی تو اس سے آگے پھر کبھی بات کریں گے. اب آپ سے 2 سوال ہیں. وہ بندے ہاتھ کھڑا کریں گے جن بندوں نے رمضان کے مہینے کے اندر نماز پڑھی ہے. ہاتھ کھڑا کرو شابہ. جن بندوں نے رمضان کے مہینے کے اندر نماز پڑھی ہے, ماشاءاللہ سارے ہیں, باہر والے کوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اللہ کے ساتھ وعدہ کرنا ہے, لیکن وعدہ اللہ کے ساتھ پکا کرنا ہے. وہ ایک مصلی تھا نا, اپنی جھوپڑی کے اندر بیٹھے ہوئے, بارش لگ گئی, پر نالا بند ہو گیا, وہ پانی سارے کا سارا اندر آنے لگ گیا. گھر والی کہنے لگی اوپر جا, اوپر جا اور پرنالا کھول تاکہ پانی اندر نہ آئے, باہر نکلے. وہیں پر بیٹھ کر دعا کرنے لگا, اللہ بارش روک دے, تیرے گھر کا طواف کروں گا. بارش
روک دے اللہ تیرے گھر کا طواف کروں گا۔ اللہ کا کرنا یوں ہوا بارش رک گئی۔ گھر والی کہنے لگی تو نے تو اللہ کے ساتھ وعدہ کی ہے، دعا کی اللہ بارش روک، تیرے گھر کا طواف کروں گا، بیت اللہ کا طواف کروں گا، حج کروں گا۔ تو کہنے لگا اللہ کو پتہ ہے جو جھوپڑی کے اندر سے اٹھ کر اوپر نہیں جا سکتا وہ یہاں سے بیت اللہ کے اندر کیسے جائے گا؟ ایسا وعدہ نہیں، اب اللہ کی ذات کے ساتھ وعدہ کرنا ہے۔ اب وہ بندے ہاتھ کھڑا کریں گے جو غیر رمضان کے اندر بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ شاباش، میرے سامنے نہیں یا کسی اور کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے۔ ہو سکتا ہے آج اللہ نے ہمیں یہ دن عطا کیا، کل اللہ عطا نہ کرے۔ آج یہ رمضان کا مہینہ ہم سے گزرا، ہم نے رمضان کے روزے رکھے، ہو سکتا ہے اگلا سال آئے، رمضان آئے لیکن ہم نہ۔ اس وجہ سے یہی گزارش ہے کہ کم از کم فرض نماز اور زیادہ نہیں تو ایک رکوع قرآن مجید کا تلاوت روزانہ کر لیا کرو۔ یقین جانو یہ عمل کرو گے تمہاری زندگی کے اندر بہاریں آ جائیں گی، تمہاری زندگی کے اندر اللہ اپنی رحمت برسائیں گے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔